اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کونوا ربانیین، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے، روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر اتوار کے روز، ہر سنڈے کے روز یہاں پر تعلیمات اولیاء بیان کیے جاتے، جبکہ ایک دور چل رہا ہے اولیاء اللہ کی بے حرمتی کا، ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اولیاء کی عظمت کا مذاق اڑانا، ان کے تعلیمات کا مذاق اڑانا، ان کے مقام کا مذاق اڑانا، ان کے رتبے کا مذاق اڑانا، ان کی عبادت کا مذاق اڑانا، یہ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس سے ہی بات پر بات کی جائے۔ ہم نے کئی پروگرامز کیے، یوٹیوب چینل حسنین اسلامک پر دستیاب ہے۔ ہم نے بتایا اولیاء ہوتے کون ہیں، اولیاء کی شان کیا ہوتی ہے، ان کا مقام کیا ہوتا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، ان کا خول کیا ہوتا ہے۔ اگر ایک لفظ میں کہہ دوں کہ ولی ہوتا کون ہے تو اللہ اور رسول کا جو فرما بردار ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ شریعت کا جو پابند ہوتا ہے وہ اولیاء ہوتے ہیں، جن کی بات سے علم میں اضافہ ہو جائیں وہ اولیاء اکرام ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہوتی ہے ان کی بات۔ جو اللہ کی رضا کی طلب میں زندگی گزارتے وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ انہی اللہ والوں میں ایک ایسے عظیم بزرگ گزرے جسے دنیا نے دیکھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، سنا بھی ہے اور عقل حیران بھی۔ وہ بزرگ ہے حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ نے یہ مقام آپ کو عطا فرمایا تھا کہ آپ کے مریدوں میں حضرت سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کے بزرگ ہیں۔ آپ کا ایک قول میں آج بیان کروں گا جو آج کی دور کے لیے، پریزنٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ فرماتے حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کہ لوگ عبادت پر توجہ دے رہے، لوگ نمازوں پر توجہ دے رہے، لوگ ذکر پر توجہ دے رہے، لوگ روزوں پر توجہ دے رہے، لوگ حج پر توجہ دے رہے، روز قیام اللیل پر توجہ دے رہے، مگر لوگ اپنے قلب پر توجہ نہیں رکھ رہے۔ عبادت پہ تو توجہ ہے مگر اپنے قلب یعنی دل پر توجہ نہیں۔ آپ فرماتے تمام عبادتیں ضائع ہو جائے گی
اگر دل میں بگاڑ پیدا ہو جائے. آج یہی حال ہے ہمارے معاشرے کا. سر سجدے میں ہے، دنیا خیال میں ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے مگر دنیا خیال میں ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، میں نے ابھی کہا تھا جو اولیاء کی بات ہوتی ہے وہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تمام جسم درست ہو جائے، اور وہ ہے قلب یعنی دل. یہ درست ہو جائے تو آپ درست، یہ درست ہو جائیں تو جسم سلامت، یہ درست ہو جائیں تو عبادت سلامت. اگر اس میں بگاڑا جائے نا صاحب، سجدے ہمارے لیے وبال بن جائے، ہمارا قیام اللیل اٹھ بیٹھ ہو جائے گا، ہمارے حج ہمارے لیے سوائے حرارت کے اور کچھ حاصل نہیں ہو، ہماری زکاتیں ہمارے لیے وبال بن جائے گی. آج ہمارے گھروں میں یہ نہیں ہو رہا ہے، ہم سجدے بھی کر رہے، لوگوں کا حسد دل میں رکھے ہوئے. آج ہاتھ میں تسبیح گھوم رہی ہے اللہ کے ذکر پر، مگر لوگوں کے حسد ہمارے دلوں میں، لوگوں کا کینہ ہمارے دلوں میں، لوگوں کا بغض ہمارے دلوں میں، لوگوں کی عداوت ہمارے دلوں. اب بتائیں یہ عبادت آپ کے لیے بہتر ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حسد کرتا ہے اس کی عبادت ایسے ضائع ہو جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو ضائع کر دیتی. آپ دیکھیں گے جب لکڑی کو آگ لگ جاتی ہے لکڑی کا وجود ختم ہو جاتا ہے، ویسے ہی حسد کرنے والے کی عبادتیں ضائع ہو جائے. حسد کرنے والا قیامت کے دن ٹھہرے گا یہ سوچ کر میرے نام اعمال میں نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، قیام اللیل بھی ہے، صدقات بھی ہے، خیرات بھی ہے، عمرات بھی ہے، مگر جب اس کا نام اعمال اسے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا نام اعمال خالی رہے گا. وہ حیرانی سے پوچھے گا میری عبادت ہے، میری ریاضت ہے، میرا ذکر کہاں گیا؟ تیرے حسد نے تیری عبادتوں کو کھا لیا. حسد کرنے والا دنیا کا حاسد قیامت کا سب سے زیادہ غریب شخص ہوگا. توجہ دل پہ دیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پسند کرتا ہے جو کام شروع کرے اور اس کو پابندی سے کرے اگرچہ 2 رکعت ہو. کثرت عبادت اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، نہ حضور نے پسند فرمایا. 2 رکعت ہی پڑھے، 100 مرتبہ بھی درود پڑھے، 100 مرتبہ استغفار پڑھے، 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے، استقامت سے پڑھے. کثرت نہ کرے اور نہ کسی کا حسد اپنے دل میں رکھے، نہ کسی کا کینہ اپنے دل میں رکھے. حسد کرنے والے کو اتنی بڑی سزا کیوں دی گئی کہ اس کے حسد کرنے والے کے سارے نیکیاں ضائع؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر، اسے وہ کیوں ملا ہمیں کیوں نہیں ملا، اسے جو ملا اللہ وہ ضائع کر دے. یہ حسد کرنے والا. تو دل پہ توجہ دیجئے، دل کو پاک کرے. آج یہ دل پہ توجہ کیوں نہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، پھر کرتا ہے پھر دھبا، پھر کرتا ہے پھر دھبا، حتیٰ کہ تمام دل سیاہ ہو جاتا ہے. محدثین فرماتے جب دل سیاہ ہو جاتا ہے نصیحت اثر نہیں کرتی، اچھے اور برے میں فرق نظر نہیں آتا. جو کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، حالانکہ اللہ اور رسول میں اچھا کر کر بھی وہ گناہگار ہو جاتا. تو یہ بات یاد رکھیے، دل پر توجہ دیجیے. اس کے اندر حسد آ گیا، کینہ آ گیا، آپ کی ہلاکت کا سبق شروع ہو جائے، ہلاکت کا وقت شروع ہو گیا، سمجھ جائیں. تو اپنے دل پر توجہ دیجیے، دل کو پاک کرے.
اور اس کو پاک کرنے کا بہترین طریقہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرے، اللہ دل کو پاک کر دے گا۔ جب دل پاک ہو جائے گا حسد خود بخود نکل جائے گا۔ جب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی حسد نکل جائے گا۔ تو اپنے دلوں کو پاک کرے لوگوں کے حسد سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔